حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ جاننے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ آپ کا نام یونس ہے اور آپ کے والد کا نام متا بن ستا ہے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بہت سے حضرت نے ان کی والد کا نام بتایا ہے، جیسے کہ ابن کثیر نے فرمایا ہے اس صورت میں ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ حضرت مریم کی طرف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ توبہ کرنا شروع کر دی، جو ظلم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفی کی تھی سب کے سب آپس میں معاف کر دی گئی، اور سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام کو خدا کا پیغام لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور اس طرح سے توبہ کرنے پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب کے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے تھے وہ سب دے دیے گئے اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ ان سب واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے، پھر ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب اٹھ جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے پاس آئے اور شہر میں کوئی اثر نہیں دیکھا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کی عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب بے سبھی ہم کو جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی کہ جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جو کوئی جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام غصے سے شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی خانہ ہو کر جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ تو کشتی آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے جاتی۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اسی لیے یہ کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ وہ شخص جو بھی ہو وہ سامنے آئے اور خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگ ہوا غلام اور گناہ گار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ہے یہ ایک خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر اس طرح شہر میں چھوڑنا حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان سے ایک گناہ قرار دیا گیا، کیونکہ پیغمبر کا ہر کام اللہ کے مرضی سے ہوتا تھا، بغیر اللہ کی مرضی سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دریا میں ڈال دو، سبھی لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ مگر کشتی والا اس بات کو سن کر تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ سبھی کے نام پرچی میں لیا اور جس کا نام پرچی میں نکلے گا اس کو ڈال دیں گے، لیکن بار بار حضرت کا ہی نام نکل رہا تھا۔ اس بات کو دیکھ سبھی لوگ بے چین و حیران ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی، اس نے نگل لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تو مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، پیٹ میں اسے رکھنا ہے، ان کو گوشت پر تیرا حق نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 سال تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے۔ تبھی اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک آیت پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 سال تک آیت مچھلی کے پیٹ میں پڑی۔ اسی آیت کی برکت سے اندھیری کوٹھی سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے اور مچھلی نے دریا کے کنارے آ کر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کا بدن پر کوئی بال نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پیڑ اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ سے آپ کو بہت شہد ملی، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے
آپ کے پاس صبح شام آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ علیہ السلام کی صحت بہتر ہوئی، تب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔